أنت نور الله فجرا ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت اور شان کے متعلق ابتدائی حال احوال کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ اس کو سچی محبت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت اول سے آخر تک لے کر سب کے ساتھ انسان کو دل سے محبت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کا اگر ہم اور آپ میں سے کوئی بندہ احترام نہیں کرے گا تو اس کو ہمیشہ کے لیے صحیح دین تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار نازل ہوتی ہے جو صحابہ اکرام کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عظیم، اعلیٰ، عرفہ، اکمل، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت کے اندر آتا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سورۃ بقرہ کے پہلے مقام پہ یہ آیت آتی ہے، اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت رہتی ہے ان کی تزکیہ نفس بھی کرنا ہے لوگوں کا۔ تو اللہ کے رسول نے وہ اپنی ڈیوٹی نبھائی، تو صحابہ تمام کی تزکیہ نفس اور ان کی تربیت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف کیسے ہے، یہ عظیم اور یہ فضیلت یہ کیسے حاصل ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور بعثت سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ بنو ہاشم مکہ کی آبادی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو چکی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب اور دادا جان عبد المطلب، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں اور دادا عبد المطلب ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں کیسے رہے اور کیسی تربیت پائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے پہلے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، اور پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کیا، اور پھر سب سے پہلے غلاموں میں سے حضرت زید نے اسلام قبول کیا، اور اسی طریقے سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ تو ناظرین، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے اندر، اور اس سے پہلے تھوڑا سے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بعثت نہیں ہوئی، اپنے چچا کے ساتھ اپنے اہل خیانہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی ہی عمر کے اندر اماں جان بھی فوت ہو گئی، والد محترم بھی فوت ہو گئے، تو پھر ان کی کفالت عبد المطلب نے ابو طالب کو دی کہ آپ نے اس اپنے بھتیجے کی تربیت اور خیال کرنی ہے۔ تو وقت چلتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے،
اور پھر بھی اپنے وقت کے اندر اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء دوسرے کی سنت ادا کرتے ہوئے بکریاں چرائیں اور ادھر سے پیسے کما کے اپنے چاچا کے ساتھ تعاون اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو طالب کے گھر پیدائش ہو جاتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چچا عباس سے کہ اے چچا، ہمارے چچا ابو طالب کی اہل و عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو لہذا ہم ان کا ایک ایک بیٹا اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت کے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی۔ تو میں نے جو پہلے عرض کیا کہ تزکیہ نفس تو ساری جماعت صحابہ کا اللہ کے رسول نے کیا، تو حضرت علی کو کیسے یہ خصوصیت ہے؟ تو یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت یہ ہے کہ بچپن ہی سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر آ گئے۔ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں لے لیا اور ان کی تربیت کرتے رہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے اندر بھی اعلیٰ مقام، اور نماز بھی حضرت علی کی اعلیٰ، جہاد بھی حضرت علی کی اعلیٰ، اور امانت بھی حضرت علی کی اعلیٰ، دیانت بھی حضرت علی کی اعلیٰ، حضرت علی کی شجاعت بھی اعلیٰ، یعنی ہر زندگی کا پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ اور عرفہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس میں تربیت کس کی ہے؟ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، سیرت کتابوں کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو اثرات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اثرات تھے وہ منتقل حضرت علی کے اندر ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ والدین جیسے اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں تو پھر اچھے اثرات اولاد کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات کیا ہوئے کہ دنیا بڑے کاروبار دھندے کرنے کے بعد، دنیا کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد، پھر دین اسلام کے بعد کی طرف فکر آتی ہے۔ بندہ جب جوانی گزارتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو پھر خیال آتا ہے کہ میں دین کی طرف چھوٹا سا جاؤں اور پھر قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یہ چیزیں شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بچپن کے اندر، جوانی کے اندر ان چیزوں کا خیال قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لیتے، لیکن وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دور میں اور ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے کہ اس کا مشکل ترین مرحلے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کی عمر کے اندر، یعنی 10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھائی جان، سبحان اللہ، کیسی نسبت ہے حضرت علی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیغمبر عظمت والے، شان والے، اور اس کو کیسے اپنے محبت کے انداز میں پوچھتے ہیں بچپن کی سادگی دے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے باپ دادا تو کسی نے نہیں کیا، ایسے تو نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو اپنا تعارف کرایا کہ اے بھائی علی، مجھے میرے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، اسلام کی دعوت دینا میرے ذمہ لگائی ہے، اور اللہ کی توحید اور اللہ کا یہ پیغام پہنچانا میرے ذمہ ہے، تو لہذا کیا تو اس کو قبول کرتا ہے؟ تو حضرت علی فرمایا میں اپنے ابا جان سے مشورہ کروں گا۔ گھر گئے، دوسرا دن ہوا، بلا مشورہ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے کہ میں علی آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، کلمہ ایمان مجھے پڑھا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دیا۔ تو یہ حضرت علی بچوں میں سے بغیر کسی سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان قبول کیا، کیونکہ اس وقت تو نئی بات تھی، اس لیے کہا کہ میں ابا سے مشورہ کروں گا، لیکن حضرت علی نے بغیر مشورے کے یہ بات طے کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان قبول